تو قرآن کی نگاہ میں، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کتاب الہی میں اساس علم توحید ہے۔ معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول یہ سورہ قل هو اللہ احد ہے کیا؟ یہ سورہ قل هو اللہ احد یہ کیا ہے؟ بھائی سنو، معصوم نے کہا سیکونون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، آخر زمانے میں جب زمانہ آخر ہو جائے گا تو بڑے متعمق اور گہری سوچ رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے، یہ سورہ اللہ نے ان کے لیے نازل کیا ہے۔ سیکونون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، عمق میں جانے والے، گہرائی میں جانے والے جو لوگ ہوں گے آخر زمانے میں، اللہ نے یہ سورہ ان کے لیے نازل کیا۔ بھائی بہت توجہ رہے، جانتے ہو کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہودی آئے اور یہودیوں نے آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ذرا اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں۔ سنو اور جملوں کو یاد رکھنا، اس لیے کہ یہ جملے کام آئیں گے۔ مقام توحید پر روک کر کچھ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ یا رسول اللہ آپ اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں۔ شجرہ نسب جانتے ہو نا، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ تھا، اس کا دادا تھا، اس کا پردادا تھا، اس کو کہتے ہیں شجرہ نسب۔ تو آپ اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں۔ یہ یہودیوں کے ذہن میں اللہ کے شجرہ نسب کا تصور کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ یہودی تو خود خدا پرست تھے۔ بہت تیزی سے گزر رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہودی تو خود توحید پرست تھے، یہ ان کے ذہن میں شجرہ نسب کہاں سے آ گیا اللہ کا؟ تو اگر قدیم صنمیات کی کتابیں دیکھو، یہ صنمیات کا لفظ جو ہے نا، اس کا انگریزی ترجمہ ہے مائتھولوجی، یعنی کس قوم میں کون سے بت تھے، ان بتوں کا شجرہ کیا تھا، وہ کس دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ کس دیوتا کے صلب سے نکلے۔ یعنی صنمیات ہندوستان کے ہوں یا صنمیات یونان کے، اس پر مستقل کتابیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مشرکین کے پاس دیوتاؤں کے شجرے تھے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ بہت پڑھے لکھے لوگ میرے مخاطب ہیں۔ مشرکین کے پاس دیوی، یعنی تمہیں ملے گا کہ فلاں دیوتا فلاں دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تو شجرے تو تھے نا۔ تو اب وہ جو پوچھنے آئے کہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے، تو وہ اس سوال کرنے نہیں آئے تھے، نبض دیکھنے آئے تھے کہ یہ دین اسلام مشرکوں سے آیا ہے یا اللہ سے۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ نبض ٹٹولنے آئے تھے کہ پوچھو یا رسول اللہ آپ کے اللہ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ تو اگر انہوں نے شجرہ نسب بتا دیا تو یہ مشرکوں کی ایک نئی شکل ہوگی، اسلام شرک کی ایک نئی شکل ہوگی، اور اگر کچھ اور بتا دیا تو پھر ہم غور کریں گے۔ تو آپ کے، بھائی توجہ رہے، آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اب جواب آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ، وہ کون جس کے متعلق سوال کر رہے ہو؟ کوئی لفظ اللہ بے مصرف استعمال نہیں کرتا، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ وہ کون جس کے متعلق سوال کر رہے ہو، وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، لم یلد، کسی کو اس نے پیدا نہیں کیا، لم یولد، کسی سے پیدا نہیں ہوا، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، اس کی کوئی بیوی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ سورہ توحید نے بتلا دیا کہ دو کا اقرار کرنا ہے، تین کا انکار کرنا ہے۔ تاریخ اسلام کا وہ